سورۃ الاعراف آیت نمبر 134 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ اعراف میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو پڑھ رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم جب کبھی بھی جس صورت میں ان کا ذکر پڑھیں اس صورت کا تعین، اس چیپٹر کا تعین، اس کا کانٹیکس کا آپ کے سامنے مد نظر ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، جس سے آپ کو بہت ہی مدد ملتی ہے۔ ہم یہاں پڑھ رہے تھے کہ سب کی پکڑ کس طرح ہوتی ہے، کتنی ڈھیل ملتی ہے، کتنا اللہ پیغام پہنچاتے ہیں اور پھر اللہ کس طرح سے پکڑ لیتے ہیں۔ تو ہم جب موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو پچھلا آیتوں میں ہم نے تھوڑی اسٹڈی کر لی، ہم یہاں تک پہنچ چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سمجھانے کے لیے، اپنی طرف توجہ دلانے کے لیے کئی عذاب بھیجے۔ ان پر طوفان، ٹڈیاں آئیں، کھٹمل آئے، مینڈکوں کا عذاب آیا، خون کا عذاب آیا۔ یہ بڑی نشانیاں تھیں انسان کو سدھرنے کے لیے، لیکن وہ قوم ایٹ لاسٹ مجرم بن گئی، یعنی اللہ کی پکڑ کا فیصلہ اس کے لیے ہو گیا۔ اب ہم آیت 134 کو دیکھتے ہیں کہ وَلَمَّا وَقَعَ، اور جب واقع ہو گیا، ہو پڑا ان پر، رجس، عذاب کو رجس کہا جا رہا ہے، یعنی وہ پلیتی ان پر، عذاب کی پلیتی۔ دیکھ لیجئے رجس اس وقت گندگی کے لفظ میں نہیں ہے، گندگی کے ترجمے میں نہیں ہے، رجس کا معنی آ رہا ہے عذاب کی پلیتی جب ان پر پڑ گئی۔ انہوں نے کہا کہ یا موسیٰ، اب آپ غور کیجئے کہ وہ جو اختلاف کرتے ہیں وہ مشکل میں انہی کے ہی پاس گئے۔ اس سے پتہ چلا کہ جہاں وہ اختلاف کرتے ہیں کوئی کسی کے ساتھ، لیکن جب مشکل آ پڑے تو آپ ہی کو فون کر کر آپ کی رائے پوچھتے ہیں، اور ایسے آپ سنیں تو وہ آپ کے بڑے دشمن اور بڑے اختلاف میں بڑھ چڑھ کر آپ کے لیے بات کرتے ہیں، لیکن جب خود بندہ پھنستا ہے تو سوالات وہیں سے آتے ہیں، اور اگر ان کی فیور میں آنسر آ جائے تو پھر آپ کے لیے کچھ جگہ ان کے دل میں ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ ہم مطلبی لوگ ہیں، ویسے ہمیں کسی کی باتیں بڑی کڑوی لگتی ہیں، لیکن جب ہم پھنستے ہیں، پھر جب ان کا فتویٰ، ان کی طرف سے کوئی آنسر ہمارے حق میں ہو، ہماری فیور میں ہو، تو پھر ہمارے لیے ان کا دل میں نرم گوشہ آ جاتا ہے۔ یہ مطلبی، ہم سب مطلبی ہیں۔ ہم نے تو اللہ سے وعدہ کرنا ہے کہ اللہ جی جو بات اللہ کی کتاب سے ملے گی، ہم نے انشاءاللہ بغیر چوں چرا اس کو قبول کرنا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے ادھر کہ جب ان پر عذاب آ پڑتا تھا تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہی بھاگتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ ادع لنا ربک، دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے۔ سوچئے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی ان کو قربت بھی مانتے تھے کہ وہ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، اور وہ اللہ سے جا کر دعا بھی کریں گے، یعنی اللہ سے بات کریں گے، اللہ سے ڈسکس بھی کر سکتے ہیں۔ تو وہ کہتے تھے آپ دعا کیجئے اپنے رب سے، بما عہد عندک، اسپیشلی جو آپ کے پاس اللہ کا عہد ہے کہ آپ ان سے ہم کلام ہو سکتے ہیں۔ آج ہم اس بات کو کچھ یوں سمجھیں گے کہ ہم سب دعا کر سکتے ہیں، وہ تو اسپیشلی جا کر ان سے بات کرتے تھے اللہ سے۔ تو آج ہمارے درمیان کوئی بھی موسیٰ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی موسیٰ علیہ السلام جیسی ذات نہیں ہے، ہمارے پاس ہمارا اپنا عمل ہے، اور ہم سب سے اللہ اتنے ہی قریب ہیں جتنے کوئی ایک بڑے عالم سے ہوتے ہوں گے۔ اللہ گناہگاروں سے بھی اتنے ہی قریب ہیں، ان سے تو اللہ ہم کلام ہوتے تھے۔ بالکل بات کا ڈائمنشن بہت ہی ڈیفرنٹ ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی آپ کو لوگ الجھائیں دعا منگوانے کے لیے کہ جی ان سے بھی دعا منگوا سکتے ہیں اور ان سے بھی دعا منگوا سکتے ہیں، تو کم از کم اللہ کی کتاب سے تو مجھے یہی نظر آتا ہے کہ ہر شخص اپنے رب سے خود دعا کرے، اللہ ہر ایک سے بہت قریب ہے۔ اینی وہ یہاں پر ہمیں مل رہا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام سے بہت اس وقت پازیٹیو فیلنگ رکھتے تھے، اور وہ پھر ان کے پاس دوڑے دوڑے جاتے تھے اور کہتے تھے باقاعدہ کہ اے موسیٰ جو آپ ڈیمانڈز کر رہے ہو کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، ہم اس بات پہ تیار ہو جائیں گے۔ یعنی اگر ہمارے عذاب ٹل گیا تو جو آپ کہہ رہے ہو کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو، جو تم نے غلام بنا کے رکھا ہے، ہم آزاد کر دیں گے۔ اس سے یہ بھی بات پتہ چلی
کہ موسیٰ علیہ السلام جو ان سے تقاضا کر رہے تھے، جو ڈیمانڈ کر رہے تھے، وہ بالکل ہی ویلڈ تھی اور حق پر تھی، نہیں تو اس طرح سے بات ہوا نہیں کرتی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہاں پر انہوں نے کہا کہ البتہ اگر ہٹا دیا آپ نے، اللہ کے کہنے کے بعد اگر وہ ہٹ گیا ہم سے رجس عذاب، لنؤمنن لک، البتہ ہم ایمان لے آئیں گے آپ کے خدا پر، آپ کی بات پر، وحی پر، وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ، اور البتہ ہم ضرور بضرور بھیج دیں گے آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ یعنی دونوں طرف سے آپ دیکھ لیجئے کہ حق بات کس طرح مانی جاتی ہے، لیکن جب تک کہ گچی نہ مروڑی جائے، جب تک کہ سر پر عذاب نہ آئے، ہم شرافت کے دنوں میں شاید سدھرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ تو یہ باتیں مجھ کو اور آپ کو ایک انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں سنائی جا رہی ہیں، یا فقط ایک کہانی اور قصہ نہیں سنایا جا رہا، یہ قرآن نصیحت نامہ ہے۔ اللہ اپنی کتاب میں ہمارے لیے جو کیریکٹر بلڈنگ پر ہمارے اثر انداز ہو، اسپیشلی چن چن کر ہمیں وہ قصے سنائے جاتے ہیں۔ تو باقاعدہ بتایا گیا کہ جب بھی عذاب آتا تھا یہ دوڑے دوڑے آتے تھے اور کہتے تھے ہم آپ کی بات مان لیں گے، آپ ہم سے یہ عذاب ٹلوا دیں۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْسَ، پس جب ہٹا دیتے تھے ہم ان سے رجس، وہ عذاب، وہ پلیتی، إِلَىٰ أَجَلٍ، ایک مدت تک، کہ ہم بالغوہ، کہ جس وقت تک ان کو پہنچنا تھا اللہ کی تقدیر کے مطابق۔ اس لیے یہ خوش فہمی اور یہ غلط فہمی بھی ہم ہٹا دیں کہ نبی کے کہنے پر عذاب ٹلتا تھا، یہ غلط بات ہے، غلط رائے ہے میرے نزدیک۔ کہ اگر آپ ادھر آیت سے یہ رائے لے لیں کہ نبی دعا کرتے تھے تو اللہ ٹال دیتے تھے، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو نبی تو کبھی بھی نہیں چاہتے ہیں کہ امت پر عذاب آئے، نبی تو کبھی بھی نہیں چاہتے ہیں کہ اللہ کے عذاب میں کوئی مر جائے، لیکن ایٹ لاسٹ ان کی بات نہیں مانی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب بھی اللہ سے دعا کیا، لیکن ایٹ لاسٹ ان پر جو عذاب کا فیصلہ آیا اور وہ ایک وقت کے بعد پھر ختم ہو گئے۔ اور اگر ایسا ہی ہوتا تو ایک عذاب کے بعد دوسرا عذاب نہ آتا۔ اگر انبیاء کرام چاہتے تو ہمیشہ کے لیے لوگوں کے دلوں کو نرم کر دیتے، اور اگر انبیاء کرام چاہتے تو کبھی بھی کسی امت پر کوئی عذاب نہیں آتا۔ تو اس لیے دیکھیں، ہر طرح سے ان آیتوں کو گریب کریں کہ کوئی غلط فہمی اور کوئی غلط بیانی نہ ہو جائے۔ اب جب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ جب ہم ہٹا دیتے تھے ان سے عذاب تو اذا ہم ینکثون، یہ پھر وعدہ خلافی کرتے تھے، پھر ایٹ لاسٹ اسی طرح چلتا رہا جو پچھلا آپ کو عذاب بتائے گئے، اس طرح یہ چلتا رہا۔ ہمیں اس سے یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ ہم یاد کریں کہ اللہ نے ہمیں اس پریشانی سے بھی ہٹایا، فلاں پریشانی سے بھی ہٹایا، اس زمانے کی، اس سالوں کی ہم اپنے کیلکولیشن کریں کہ کس کس طرح ہم پریشانی میں آئے، رب تعالیٰ ہٹاتے چلے گئے۔ اب ایسا نہ ہو کہ ایٹ لاسٹ ایک دن ہم اسی عذاب میں ختم ہو، کہ اللہ ہم سے راضی رہے اور ہم نے اللہ کو اب پکڑ لیا ہو۔ اللہ نے ہم پر کتنے کرم کیے ہیں، تو اس لیے ہمیں اللہ کی رحمتوں کو یاد رکھنا چاہیے اور اپنے آپ کو درست کر لینا چاہیے۔ لیکن اس سے پتا چلا جو ہم نے مجرم لفظ پڑھا کہ ایٹ لاسٹ وہ نہیں سدھرے، جرم ان پر ثابت ہو گیا کتنی ڈھیل کے بعد، تو کہیں میں اور آپ بھی اللہ کے مجرم کنسیڈر نہ کیے جائیں۔ اور اب دیکھیں اللہ اپنے لیے کیا لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، بس انتقام لیا ہم نے ان سے۔ یہ اللہ کی کتاب اگر اللہ کا نام نہ بتاتی کہ اللہ کا نام منتقم بھی ہے تو میں کبھی بھی یقین نہ کرتی، لیکن یہ اللہ کی کتاب نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو تھوڑا عرصہ ڈھیل دیتے ہیں اور جب وہ نہیں سدھرتا تو پھر اللہ کا انتقام ایسا ہوتا ہے، پلٹ کر اللہ کا عذاب ایسا آتا ہے کہ پھر بندہ سنبھل نہیں سکتا، چاہے کہ وہ فرعون جیسی بڑی ذات بھی کیوں نہ ہو۔ تو ایٹ لاسٹ انتقام لیا ہم نے ان سے، فَأَغْرَقْنَاهُمْ، انتقام کا کیا طریقہ کار تھا کہ غرق کر دیا ہم نے ان کو، فِي الْيَمْ، دریا میں۔ اور آپ دیکھیں کہ باقاعدہ ریزن بتایا جا رہا ہے، جو میں لوگوں سے کہتی ہوں کہ پوری کتاب سے دیکھ لو کہ آیتوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ اور کسی بات کا اللہ نے مجھ کو اور آپ کو ریسٹرکشنز نہیں دی ہیں کہ کوئی اور کتاب کی بات اللہ ہم سے پوچھیں گے۔ اللہ فرماتے انہوں نے آیتوں کا حق مارا،
کذبوا بآیاتنا، بآیاتنا، آیات کسی روایت کسی حدیث کسی فقہ کو توڑنے پر کوئی گناہ نہیں ہوتا. کوئی اللہ کی کتاب کے علاوہ کوئی چیز آپ بتا دیں، چاہے اجماع ہو، چاہے تواتر ہو، چاہے کوئی بات ہو، لیکن اللہ کی کتاب کے بارے میں آپ کی اور میری پکڑ ہونی ہے. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ اور کوئی تقاضا اللہ نے نہیں کرنا. اللہ نے ان کو بھی اسی لیے پکڑا کہ کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین، اور وہ ان آیتوں سے غفلت برتتے تھے. آیتوں سے، کسی آپ کی اور میری 6 اور 4 کتابوں سے غفلت نہیں برتتے تھے. آیتوں سے غفلت برتنے کا انجام بتایا جا رہا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ نے وارث بنا دیا ان لوگوں کو کہ کانوا یستضعفون، جو ضعیف سمجھے جاتے تھے، یعنی بنی اسرائیل کو اللہ نے وارث بنایا. مشارق الارض، جو مشرق کی طرف تھی، زمین کے مشرق حصے میں اور اس کے مغرب میں جو لوگ ضعیف سمجھے جاتے تھے، اللہ نے پھر ریولیوشن لائے اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے انہیں بڑا بنایا. اور پھر اللہ نے دیکھنا تھا کہ وہ زمین جس میں اللہ نے بڑی عنایتیں، بڑی رحمتیں رکھی ہوئی تھیں، کہ کس طرح اب یہ بندے اللہ کا حق ادا کریں گے. اللہ نے ان پر بھی اتمام نعمت کی. لیکن میں آپ کو بار بار ہر وقت، میں جب بھی آیتیں سناتی ہوں پہلے سے بتاتی ہوں کہ بڑا افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جن قوم پر اللہ نے ان کو بڑا بنایا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے فتح دی، پھر کچھ عرصے بعد یہ بھی ذلیل ہوں گے، کیونکہ یہ بھی آیتوں کا حق ماریں گے، شرک کریں گے. یہ وہ لوگ تھے جو فرعون کے انڈر پریشر تھے، یہ وہ لوگ تھے جو بڑے کمزور تھے، یہ وہ لوگ تھے جن پر بڑا ستم ہو رہا تھا، یہ وہ لوگ تھے جس کے لیے نبی آئے. نبی نے اتنی کوششیں کی اور پھر کچھ سالوں بعد انہوں نے اپنی فتح پانے کے بعد اتنا ستایا موسیٰ علیہ السلام کو. ان مسلمانوں نے، موسیٰ علیہ السلام کی بات کو ماننے والے مسلمان کہلائیں گے، ان مسلمانوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اتنا ستایا کہ ایٹ لاسٹ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اب مجھ میں اور میری قوم میں دوری ڈال دیجیے. یعنی یہ حال ہوا ہے ان لوگوں کا جن پر ابھی اس وقت آیت میں اللہ نے انعام فرمایا ہے. یہ ایکچولی میں اپنے لیے دیکھ رہی ہوں، اور آپ بھی اپنا محاسبہ کریں کہ اگر ہم انعام یافتہ ہو جاتے ہیں اللہ کو راضی کر کے، تو اگر ہم جب غلط چلیں گے تو دور نہیں وہ دن کہ ہم بھی پھر اللہ کے غضب کا شکار ہو جائیں. تو تقدیر ہم اپنے ہاتھوں سے بنتے ہیں، تقدیر ہم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں. کچھ چیزیں ہیں جو اللہ کے اختیار میں ہے، اور زیادہ تر چیزیں اللہ نے ہمارے اختیار میں کر دی ہیں، اللہ ہی نے کی ہیں. تو اس لیے بہت غور کیجئے گا کہ ایک شخص اگر انعام یافتہ ہو جائے کسی وقت تو ذلیل ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتی. جب وہ اپنے عمل، جب وہ اپنے اللہ کی آیتوں سے غفلت برتے گا، تو جیسے قوم فرعون برباد ہوئی، آگے جا کر آپ پڑھیں گے قوم موسیٰ بھی اسی گناہ کے جرم میں برباد ہوئی. اور یہ پھر میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ یہ آپ کو اور مجھ کو اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ ہم ہوش کے ناخن لیں. اللہ میرے اور آپ کے حامی و ناصر ہوں، اور ہمیں ہر پل اللہ کی یاد نصیب ہو.